خدایا تیری روح تو میں بتا نہ سکے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی تڑپنوں نساں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی تڑپنوں نساں۔ میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اوتے اوتے ہے تو میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اوتے اوتے ہے تو بچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتے ہے تو خدایا تیری روح تو میں بتا نہ سکے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی تڑپنوں نساں، حضوری تیری تو چھپ کے۔ اور آزادی پاکستان مبارک ہو۔ بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے جب عزریہ کاہن خدا کے کلام کو پڑھتا، شریعت کی کتاب کو پڑھتا، تو ساری قوم، سارے قبیلے جو ہیں وہ کلام کی عزت میں عقیدتاً کھڑے ہو جاتے۔ سو میں چاہوں گا آپ سب بھی کلام کی عزت میں سب کھڑے ہو جائیں اور خداوند کے کلام میں سے آج صبح زبور 119 153 آیت سے لے کر 160 آیت تک خداوند کے کلام میں سے بائبل کی تلاوت کریں گے۔ میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا، کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا، میری وکالت کر اور میرا فدیہ دے، اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر، نجات شریروں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہیں۔ اے خداوند تیری رحمت بڑی ہے، اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر، میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہیں تو بھی میں تیری شہادتوں سے کنارہ نہیں کیا، میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے۔ خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے، اے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ آمین۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ آج کا یہ دن جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، 14 اگست 1947 پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ پاکستان کا جشن آزادی کا دن ہے، لیکن ایک آزادی جو ہے وہ عالمگیر آزادی ہے جس کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ یہ آزادی جو ہے، یہ جو پاکستان کی جشن آزادی ہے، یہ ایک علاقائی آزادی ہے، یہ ایک قوم کی آزادی ہے، لیکن بائبل مقدس ایک آزادی کی بات کرتی ہے جو عالمگیر آزادی ہے، جو پوری بنی نوع انسانیت کی آزادی ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے، علاقوں کو آزاد کرنے کے لیے، خطوں کو آزاد کرنے کے لیے لہو بہایا گیا ہے، اور پوری بنی نوع انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے بھی لہو بہایا گیا ہے، اور وہ لہو یسوع مسیح کا ہے۔ یہ آزادی جو ہے یہ عالمگیر آزادی ہے، یہ آزادی روحوں کی آزادی ہے، یہ نجات کی آزادی ہے۔ پاکستان کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح
یہ آپ کے خطے کو تو آزاد کر گئے، لیکن ایک ایسا کام جو صرف اور صرف میرے یسوع مسیح نے کیا ہے، دنیا کا کوئی لیڈر، خواہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو، خواہ وہ کسی ملک کا اور عظیم لیڈر ہو، جو کام میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے کیا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکی ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، جب یسوع مسیح عالم ارواح میں اترے، تو یہ آزادی دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ عالم ارواح میں بھی آزادی ہو گئی، اور یہ بڑی آزادی عالمگیر آزادی ہے۔ خدایا تیری روح تو میں پتا نہ سکے کدھر جاواں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں، حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں۔ میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اوتے اوتے ہے تمہیں، میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اوتے اوتے ہے تمہیں، بچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتے ہے تمہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں یہ زبور سب کو آتا ہے، اور اس زبور کا گانا صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کو صرف روٹین میں گا رہا ہوں، میں اس لیے اس کو گا رہا ہوں کہ ہم سب خدا کی حضوری کا احترام کرتے ہوئے انوالو ہو جائیں کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے، تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے سب بلند آواز سے مل کر کہیں گے، خدایا تیری روح تو میں بنا نہ سکے کدھر جاواں۔ آپ کی تالیاں۔ سمندروں پار جاؤ تیرا صبح دے پنکھاں نوں پھیلاواں، سمندروں پار جاؤ تیرا صبح دے پنکھاں نوں پھیلاواں، تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ مینوں یا رب راہ بکھاوے گا، تے اوتھے بھی تیرا ہاتھ مینوں یا رب راہ بکھاوے گا۔ خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی۔ خدایا
دستگیری آپ میری، تیرا ہاتھ سجا اس پاتال وچ ہووے مدد میری، تیرا ہاتھ سجا اس پاتال وچ ہووے مدد میری۔ آدکاں نو سجنا کا بھی زور دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا۔ آپ کی تالیاں یسو کے لیے۔ یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔ صادقاں نو سجنا، صادقاں نو سجنا او کا بھی زور دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔ صادقاں نو سجنا، صادقاں نو سجنا او کا بھی زور دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔ جیلاں نو ہلاوے قیدی کردا آزاد، جیلاں نو ہلاوے قیدی کردا آزاد، دکھاں تے ماریا تے دل کرے شاد، دکھاں تے ماریا تے دل کرے شاد، دکھیاں دے ٹوٹے ہوئے، دکھیاں دے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔ صادقاں نو سجنا، صادقاں نو سجنا او کا بھی زور دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ۔ تالیاں یسو کے مسا کے لیے۔ یسو نال ملاقات ہو جاتی جیتی، یسو نال ملاقات، ونڈدا خزانے چنگے کردا حالات، ونڈدا خزانے چنگے کردا حالات، اٹھ دے طوفاناں دے اٹھ دے طوفاناں دے منہ موڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔ صادقاں نو سجنا، صادقاں نو سجنا او کا بھی زور دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔ گائیے گا۔ مسا تیرا سوچ تے خیال نہ بے کردا، مسا تیرا سوچ تے خیال نہ بے کردا، روح دیا نعمتاں تے بھلا نال پردا، روح دیا نعمتاں تے بھلا نال پردا، مسا تیرا سوچ تے خیال نہ بے کردا، روح دیا نعمتاں تے بھلا نال پردا، زندگی چی خوشیاں تے زندگی چی خوشیاں تے راز ہور دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔ صادقاں نو سجنا، صادقاں نو سجنا او کا بھی زور دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے، یسو تیرا مسا ساڈے جوے توڑ دیندا ہے۔
जाती जीती यसु नाल मुलाकात, हो जाती जीती यसु नाल मुलाकात, वंडदा खजाने चंगे करदा हालात, वंडदा खजाने चंगे करदा हालात, हो जाती जीती यसु नाल मुलाकात, वंडदा खजाने चंगे करदा हालात, उठते तूफाना दे उठते तूफाना दे मुंह मोड़ देता है यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है। साधका नु सजरा वो कभी जोर देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे। जिस पर खुदा का मसा ठहरा हुआ है और शुक्रगुजारी करें यसु के मसा के लिए, जो बंधनों को तोड़ देता है, जो जुड़ों को तोड़ देता है, जो मौजूदात को तख्लीक करता है। ये मसा कोई आम मसा नहीं है, ये जिंदा खुदा रब्बुल अफ़वाज का मसा है, जो पहाड़ों को छीन देता है, जो समुद्रों को जुदा कर देता है। आओ उसके मसा के लिए शुक्रगुजारी करो। आप गाना जुबानों में कोशिश करो, ये खुदा के मसा की निशानी है। रे बाबा रे 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 नमदा रे रे नमा सादिकानु सजला उका भी जोर देता, उका भी जोर देता, उका भी जोर देता। साधका नो सजरा उका भी जोर देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है। मसा तेरा सोच ते ख्याल न मैं करदा, मसा तेरा सोच ते ख्याल न मैं करदा, रूह दिया नेमता ते भला नाल पलदा, रूह दिया नेमता ते भला नाल कहिए। मसा तेरा सोच ते ख्याल न मैं करदा, रूह दिया नेमता ते भला नाल पलदा, रूह दिया नेमता ते भला नाल पलदा। जिंदगी च खुशियां ते राज होर देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है। साधका नु सजरा उका भी जोर देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़। एक गप्पा गाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक गप्पा गाएंगे मिलकर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो जाती जीती यसु नाल मुलाकात, गाइए। हो जाती जीती यसु नाल मिलकर हो जाती जीती यसु नाल मुलाकात, वंडदा खजाने चंगे करदा हालात, वंडदा खजाने चंगे करदा हालात। उठते तूफाना दे मुंह मोड़ देता है, यसु तेरा मसा साडे बूहे तोड़ देता है, यसु तेरा मसा साडे। जिन्ना चिया हवा दारू जे वासदा ओ नायको हर दुश्मन जे नसदा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे।
जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा कहिए जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारते ओ जंग कदी नहीं हारते जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा कहिए जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदी ओ जंग कदी नहीं हारते हालेलुया जग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जग कदी नहीं हारते 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 जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जग कदी नहीं हारते ओ जग कदी नहीं हारते फौजा पावे घेर लैन ओदे मनसूआ नू काट विच ठोक दे ओदे जंग जुआ नू फौजा पावे घेर लैन ओदे मनसूआ नू काट विच ठोक दे ओदे जंग जुआ नू मत जिन्ना लई कल दा यहोवा मत जिन्ना लई कल दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारते ओ जंग कदी नहीं हारते यहोवा दा जलाली हक वैरी पावे लैके नाल लखो लख रख हिल जांदे बेटे यहोवा दा जलाली हक हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 यहोवा दे दीवाने नू कौन ललकारेगा यहोवा दे दीवाने कौन ललकाए यहोवा दे दीवाने नू कौन ललकारेगा करेगा जो जुल्लत ओ मौत नू पुकारेगा करेगा जो जुल्लत ओ मौत नू पुकारेगा यहोवा दे दीवाने नू कौन ललकारेगा करेगा जो जुल्लत ओ मौत नू पुकारेगा यहोवा दे दीवाने कौन ललकारेगा करेगा जो जुल्लत ओ मौत नू पुकारेगा मिलकर कहेंगे जोर जिन्ना दा बनेगा यहोवा कहिए जोर जिन्ना दा बनेगा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे
जंग जिन्ना दी लाड़ी दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लाड़ी दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे। हालेलुया हालेलुया। हमने बहुत सारी तालियां बजाएं, आए एक बार फिर जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। भुल्लर से, मलखावाला से, कंग, बलगन, बड़ियार, वाएं, बसन के, वैरोवाला, आदम के, ठक्कर के, गोइंद के, जाम के, चीमा, राजो के, जेसरवाला और डस्का के मुख्तलिफ इलाकों से, समड़ियाल से, करनावाली से, इन तमाम लोगों के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे दरमियान है। और उनके साथ साथ लाहौर से हमारे पास कुछ मेहमान पहुंचे, पास्टर दिलावर, उनके साथ उनके भाई हैं ब्रदर साबिर, हम उनके लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, भाई सैम के लिए, और उसके साथ साथ पास्टर रशीद विंसेंट के लिए जो पसरूर से हमारे दरमियान यहाँ पर तशरीफ फरमा थे। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस आज़ादी के दिन पर, आज इस इबादत के लिए जिस कलाम का, जिस आयत का इंतखाब किया गया है, होसिया नबी का सहीफा पुराने अहदनामा में से, अंबियाए असगर में से होसिया नबी का सहीफा 4 बाब और उसकी पहली आयत आज इस 14 अगस्त की इबादत में हम तलावत करेंगे। ऐ बनी इसराइल, खुदावन का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से झगड़ा है, क्योंकि यह मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। होसिया नबी जिसका तल्लुक अंबियाए असगर से है, और ये 12 नबी है जिन्होंने नबूवत की, जिनमें से 9 अंबिया ने असीरी से पहले नबूवत की है और 3 अंबिया ने असीरी के बाद नबूवत की है। और तमाम मुर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अंबियाए असगर में से होसिया नबी जो है वो पहला नबी है जिसने नबूवत के लिए अपनी आवाज और अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है। और मुर्रिखीन ये भी कहते हैं कि होसिया का तल्लक इश्कार के कबीले से है और यह बैते शम्स का रहने वाला था। और 12 किताबों को अजरा काहिन के दौर में बड़े इबादत खाना के बुजुर्गों ने इन 12 सहाइफ को एक जिल्द में इकट्ठा किया है, और ये नबूवत के वो टुकड़े हैं जिनको कलीसिया ने आज भी महफूज रखा है। और होसिया का मतलब है छुड़ाने वाला, और ये यशवा का पहला नाम भी असल नाम था जिसका मतलब नजात दहिंदा या छुड़ाने वाला है। होसिया बिन बेरी, और बेरी का मतलब है हिकमत या कुमा। और इस नबी ने शाहने यहूदा, उजाया और योताम और आखिज और हजकिया और शाह इसराइल और यरूबाम के दौरे सल्तनत में नबूवत की है। होसिया नबी की नबूवत का आगाज एक बीवी के साथ एक शादी के तल्लक से शुरू होता है, जिसके साथ खुदा अपनी नबूवत को अपनी कौम के लिए, अपनी लोगों के लिए जाहिर करता है। और होसिया नबी एक बीवी करता है जिसके साथ इसकी नबूवत का शुरू होता है, जिसके साथ ये कौम के सामने नबूवत लेकर आता है। फिर उसकी औलाद यजरिएल, जिसका मतलब है परागंदा किए हुए लोग, बखेरे हुए लोग। लूरहामा, जिसका मतलब है कि अब इन लोगों पर खुदा की रहमत नहीं है। और इसका एक और बेटा जिसका नाम लोइमी है, जिसका मतलब है कि अब ये लोग मेरे लोग नहीं हैं। इस तरह से होसिया नबी की नबूवत का आगाज होता है। इस तरह से वो नबूवत करते करते जब चौथे बाब में पहुंचता है तो कहता है, बनी इसराइल, कौन से खिताब करता है। और इल्हाम की एक खूबी यह है
کہ یہ جس دور میں، جس وقت میں، جن لوگوں کے سامنے، جس قوم کے سامنے اور جس ملک میں پڑھا جاتا ہے، یہ اسی وقت لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کے عالمگیر ہونے کی یہ خوبی ہے۔ اے بنی اسرائیل، اور اگر ہم یہ کہیں تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اسرائیل کے لیے ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے غالب آنے والے لوگ، اور بائبل کے اندر اسرائیل کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ سب پر ہوتا ہے، بچائے ہوئے لوگ، چھڑائے ہوئے لوگ، ایماندار لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ۔ ایسی قوم جسے خدا الگ کرتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ ایسے لوگ جو بچائے جاتے ہیں وہ اسرائیل ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کے کلام کے لیے، خدا کی ذات کے لیے، خدا کے احکامات کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے الگ کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اسرائیل۔ اس لیے اس کلام کو ہم اپنے اوپر لیں گے، یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، بچائے ہوئے لوگ ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہوشیاہ نبی جو ہے جس قوم سے مخاطب ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اور آج ہم جن سے مخاطب ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہے۔ اے بنی اسرائیل، قوم کے لیے ایک خون کا ہونا ضروری ہے۔ ایک خون۔ اسرائیل اس لیے اسرائیل ہے کہ ان کا خون جو ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے ہے۔ قوم ہونے کے لیے ایک خون ہونا ضروری ہے، اور ایک خون جو ہے تمام قبیلوں، امتوں، فرقوں سے خدا کی دو قومیں ہیں۔ ایک اسرائیل ہے جو چنی ہوئی قوم ہے، اور دوسری قوم نئے عہد نامے کی قوم ہے۔ پہلی قوم کے لیے بھی ایک خون کی ضرورت ہے، اور دوسری قوم کے لیے بھی ایک ہی خون کی ضرورت ہے۔ اور ہماری رہائی کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، ہماری مخلصی کے لیے، ہمیں ایک قوم بنانے کے لیے، ہمیں ایک امت بنانے کے لیے، ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم بنانے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا ہے، جس کے خون کے باعث آزادی ہے، جس کے خون کے باعث میں اور آپ ایک قوم ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ کلام کس کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھے ہیں کہ یہ کلام کن سے مخاطب ہے۔ یسوع مسیح کے ایک خون ہونے کے باعث اب ہم یہاں پر موجود ایک قوم ہیں، اب ہم یہاں پر موجود مقدس لوگ ہیں، اب ہم یہاں پر موجود بچائے ہوئے لوگ ہیں، اب ہم یہاں پر موجود چھڑائے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے اب جب میں کہتا ہوں اے بنی اسرائیل، تو اس کا مطلب ہے اے حال میں موجود لوگوں، اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو۔ کلام سنو کے اندر ایک تذکرہ ہے جس کا مطلب ہے یعنی کسی خاص بات کی طرف توجہ دلانا، دھیان دلانا۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے چوتھے باب کے اندر ہوشیاہ نبی جو ہے وہ عدالت میں کھڑا ہے، اور قوم کی توجہ جو ہے وہ عدالت کی طرف دلائی جاتی ہے۔ قوم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب وہ سنیں۔ قوم سے اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ اب وہ عدالت کی طرف رجوع کرے۔ قوم سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب توجہ کرو، اب دھیان کرو، اب خدا کے کلام کو سنو۔ پر ہوشیاہ نبی جو ہے وہ پوری قوم کے اوپر فرد جرم کو عائد کرتا ہے، اور وہ خلاصہ پڑھ کر سناتا ہے کہ قوم کا اور خدا کا جھگڑا کیوں ہے، کیونکہ یہ ملک شفقت، راستی اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ اب وہ پورے طور سے پوری قوم سے مخاطب ہوتا ہے، اور ایک ہی آواز کے ساتھ پوری قوم کے اوپر جس طرح
بنی اسرائیل کو ایک ہی بادل گھیر لیتا ہے. جب یہ کلام کا حصہ اس نے کہا اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ خداوند کا جھگڑا ہے، تو اسی بادل کی طرح وہ کلام ان کے اوپر ہے اور پوری قوم اس کلام کے نیچے ہے. یعنی پوری قوم کے اوپر کلام جو ہے وہ اب لاگو ہوتا ہے. پوری قوم کے لیے خدا کا کلام بیان کیا جاتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ شفقت، راستی اور لوگ خدا شناسی سے خالی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. ہماری اسیری کی وجہ کیا ہے؟ ہماری غلامی کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر بد زبانی ہے، عہد شکنی ہے، خون ریزی ہے، زناکاری ہے، حرام کاری ہے، خدا شناسی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، راستی نہیں ہے. اور اس وجہ سے اب اس ملک اور اس قوم کے ساتھ خداوند کا جھگڑا ہے. پورے طور سے خدا مخاطب ہے. ہمارے بحرانوں اور ہمارے طوفانوں کی وجہ، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارے وسائل اور ہمارے ذرائع، بہت ساری باتیں ہیں. تعلیم نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں. بزنس نہیں ہے، فائنانس نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. پر ہوشیاہ نبی کے صحیفے کے اندر، ہوشیاہ نبی کے کلام کے اندر، ہوشیاہ نبی کے فرد جرم کے اندر، ہوشیاہ نبی جس جرم کا تذکرہ کرتا ہے، جس کا قوم کو سمجھتا ہے کہ وہ ملوث ہے، وہ تعلیم نہیں، ایجوکیشن نہیں، نالج نہیں، کالج نہیں، بلکہ وہ بد زبانی ہے. بد زبانی، عہد شکنی اور دنیا کا کوئی کالج، کوئی نالج، بھلے وہ اسٹینڈرڈ کالج ہو، یہاں پر اس کے لیکچرار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی کالج، کوئی نالج گناہ کے قبضے کو، گناہ کے تسلط کو نہیں توڑ سکتا ہے. اگر گناہ کے قبضے کو توڑتا ہے تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ہی ہے جو میرے اور آپ کے لیے مجسم ہوا ہے، اور اس کلام کا نام یسوع مسیح ہے. قومیں تب تک رہائی نہیں پا سکتی، ملک تب تک خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک وہ کلمے کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ساری کائنات کلمے کے وسیلہ سے وجود میں ہے. جب تک کوئی کلمے کو اپنی ذات میں نہیں لیتا، وہ کاؤنسلر ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، بزنس مین ہو، یا وہ کوئی میجر ہو، کوئی بھی ہو، وہ کبھی قوم کی صورت کو اور اس کے بگاڑ کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. حکمران ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، عہدیداران ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، پولیٹیکل لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، بزنس مین بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. سیاسی سمجھتے ہیں کہ ہمارا پادریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بزنس مین سمجھتا ہے کہ میرا غریب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سارے شعبے اقرار کر لیں کہ خداوند کے جھگڑے کی وجہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ میرا گناہ ہے، تو تبدیلی تب آئے گی. آمین. تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ خداوند کا جھگڑا ہے. عملی دینداری اور دور اندیشی جن کے پاس ہے، انہی کو خدا نے توفیق بخشی ہے کہ وہ انتظامات چلائیں. جس کی زندگی میں ذات کے اندر عملی دینداری اور دور اندیشی نہیں ہے، اسے آپ کسی بھی عہدے پر فائز کر دیں، وہ کبھی قوم کی ترقی کا باعث نہیں ہو سکتا. جب تک خدا کا کلام ان کی رہنمائی نہیں کرتا، جب تک خدا کا کلام سنانے والے ان کی مشورت نہیں کرتے ہیں، تب تک وہ ملک کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. بھلے سمجھتے ہوں کہ میں ایم پی ہو جاؤں گا تو میں بدل جائے گا سارا کچھ، میں ایم این اے ہو جاؤں گا، اگلے نے کنا کو بدل لیا. زناکار کس طرح قوم کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ نشے باز، بدکار، بد زبانی. سب سے بڑا اور پہلا گناہ
جو قوم اور ملک پر ہوشیار ثابت کرتا ہے وہ بد زبانی ہے، اور ایتھے بد زبان نو چون نہیں دینے، عملی دینداری نہیں ہے، عملی زندگی نہیں ہے، اور اسی لیے کہتا ہے اے بنی اسرائیل خداوند کا کلام سنو، آپ کی ہار، آپ کی شکست، آپ کی بے بسی کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ بد زبانی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دھوپ ہوتی ہے جو ایک ہی روشنی، ایک ہی تپس جو ہے وہ موم کو پگھلا کر نرم کر دیتی ہے، اسی سورج کی تپس جو ہے اس کے ساتھ پڑی ہوئی مٹی کو سکھا کر سخت کر دیتی ہے۔ ایک ہی وقت میں کلام سنایا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں خدا کا نبی گناہ کو بے نقاب کرتا ہے۔ جو دل نرم ہوتے ہیں وہ موم کی طرح پگھلتے ہیں، وہ اپنی بد زبانی سے، عہد شکنی سے، خون ریزی سے، چوری سے، مکاری سے، زناکاری سے، حرام کاری سے، نشے بازی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اسی تپش کے سبب سے اسی کلام کی صورت میں ساتھ والی کرسی والی زمین جو ہے وہ کلام سکھا دیتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میرا مشن نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے لوگ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، موت واقع ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اگر گناہگار توبہ کر لے تو گناہ مر جاتا ہے، اور اگر گناہگار توبہ نہ کرے تو پھر گناہگار مر جاتا ہے۔ کچھ زمین نرم ہو گئی موم کی طرح، اور عہد شکنی سے، بد زبانی سے اور گناہ سے توبہ کر لی۔ نال دے بیٹھے نے کہا نہیں یہ تو لگتا ہے بھائی نے یہی کیوں توبہ کریے، اور وہ ساتھ والی زمین سخت۔ 64 سالوں میں کیا آپ اپنی روحانی سانس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط ہے؟ آپ اپنی فائنینشل سانس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط ہے؟ اس نے کہا سانس روکنے سے سانس مضبوط ہوتی ہے، اور جب سانس روک کر وار کیا جاتا ہے تو دشمن پر چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ سانس کی خوبی ہے، اور اگر سانس روک لیا جائے تو آپ کو چوٹ کم لگتی ہے۔ یہ سانس یعنی سانس کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے سانس کو روکنا پڑتا ہے، اور جب سانس روک کر وار کیا جاتا ہے تو وار جو ہے وہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے، اور اگر سانس روک کر وار کو برداشت کیا جائے تو آپ کے اندر برداشت کی کیپیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اور 64 سالوں میں نہ تو ہمارے وار میں قوت ہے، نہ ہماری برداشت میں قوت ہے۔ کوئی بھگا دیتا ہے، کوئی جلا دیتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ نہ ہمارے اندر وار کو برداشت کرنے کی قوت ہے، نہ ہمارے اندر وار کرنے کی قوت ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں۔ قومیں جب وار کرتی ہیں تو قوموں کے وار ظاہر ہوتے ہیں، قومیں جب برداشت کرتی ہے یروشلم کے اندر تو پوری دنیا میں انجیل پھیلتی ہے۔ نہ ہم برداشت کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم وار کر پا رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری سانس مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہم روحانی سانس کو مضبوط چاہتے ہیں تو پھر گناہ والی سانس کو روک لیں، آپ کی سانس مضبوط ہو جائے گی۔ اگر ہم فائنینشلی سانس بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا روپے پیسے کی سانس مضبوط ہو جائے تو پھر بھی سانس روکنا پڑے گی، اور دے یقین دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے سانس کو روکنا۔ آمین؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ دے یقین کسی نو پوچھ کے ویکھو، انہوں نے ساہ رک جاندے نے جدوں کسی نو 10,000 دینی پے جائے، وہ آندے نہیں میں یہ حساب لایا 5,000 ہوتے دیتی، 1,000 ہوتے دیتی، 500 نے دیتی ہو، یعنی وہ سانس باندھ کر جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے قوت ہی نہیں رہتی۔ انہیں اپنا فیصلہ آپ ہی کیتا ہوں، سانس تقسیم ہو جاتی ہے۔ سانس روکنے کا اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح سے سانس باہر نکلے، تب اس کے اندر مضبوطی ہے۔ قومیں کس طرح بنتی ہیں؟
सांस रोकने से कौमों का वजूद बनता है। सांस रोकने से कौमें जो हैं वो तामीर होती हैं। जब हम गुनाह की सांस को रोकते हैं तो कौम रूहानी एतबार से मजबूत हो जाती है, और जब लोग अपने पूरे हिस्से अदा करना शुरू करते हैं तो फाइनेंशियली सांस मजबूत होती है। 64 सालों के अंदर हमारे सांस में कोई मजबूती नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों का सांस मजबूत हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों के सांस के अंदर वार करने की कुव्वत आ जाए, सांस के अंदर वार बर्दाश्त करने की कुव्वत आ जाए, तो जमहूरियत की सांस इलेक्शन होता है, और इलेक्शन की सांस वोट होता है, और वो सांस आपके हाथ में है। अगर अपनी नस्लों की सांस की मजबूती चाहते हैं, अगर वाकई हकीकी तौर पर, समाजी तौर पर, रूहानी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, सियासी तौर पर अपनी नस्लों की सांस की मजबूती चाहते हैं, तो इस इलेक्शन को रोक दें। किस तरह नस्लों की सांस मजबूत होगी? और किसी भी मुल्क के अंदर अगर अकलियत, अगर कम्युनिटी वोट ना डाले तो कभी इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता। यहां पर काउंसलर बैठे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर हम अपनी नस्लों की सांस को मजबूत करना चाहते हैं, सबसे पहले बदजुबानी और अहद शिकनी और खून रेजी से तौबा करने की जरूरत है। कलाम कहता है लीडर उसे चुनना जिसके साथ खुदा है, लीडर उसे मुकर्रर करना जिसके साथ खुदा की जात है। बदजुबान नहीं, अहद शिकन नहीं, तो हमारी नस्लों की सांस मजबूत हो सकती है, कौमें वजूद में आ सकती हैं, कौमें तामीर हो सकती हैं। इसीलिए होशिया नबी कहता है इस मुल्क के रहने वालों के साथ खुदावंद का झगड़ा है। इनकी सांस कमजोर है, इनके हाथ कमजोर हैं, इनके जहन कमजोर हैं, इनकी तालीम कमजोर है, इनके असाब कमजोर हैं, इनके नफ्सियात कमजोर हैं। ये किसी भी मामले में अपने आपको पेश नहीं करते हैं कि खुदा सरफराज करे। इसीलिए इस मुल्क के रहने वालों के साथ खुदावंद का झगड़ा है। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। अगर 2% लोग अपनी बदजुबानी से तौबा कर ले, अगर 2% लोग अहद शिकनी से तौबा कर ले, अगर 2% लोग नशेबाजियों और परमटों से तौबा कर ले, अगर 2% लोग ज़नाकारियों से तौबा कर ले, अगर 2% लोग हराम कारियों से तौबा कर ले, तो खुदा 2% को 98% पर गलबा देगा। जोरदार तालियां। पूरी दुनिया के अंदर 1 करोड़ 25 या 30 लाख के करीब यहूदी हैं, और पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करते हैं। और इस मुल्क के 2% लोग अपना टैक्स देते हैं और 98% लोगों की गाड़ी चलती है। तो क्या 2 ईमानदारों से 98% लोगों पर गलबा नहीं हो सकता? इस मुल्क के रहने वालों से झगड़े की वजह यह है कि बदजुबान लोग, अहद शिकन लोग जो हैं वो इस तौर से इस मुल्क के अंदर है। अगर ये 2% लोग इस मुल्क के हालात, इसके बहरानों की वजह कोई दूसरी कौम नहीं है, कोई दूसरा मजहब फिरका नहीं है, बल्कि मुझे और आपको समझना है कि इसके हालात के जिम्मेदार हम हैं। हम 2% लोग किस तरह अपने आप को इस मुल्क के अंदर पेश करते हैं, वही कुछ हमारे अंदर है। बदजुबानी है, झूठी कसम है, झूठ बोलना है, गुनाह है, और इसी वजह से हम इस मुल्क के हालात के जिम्मेदार हैं, क्योंकि खुदा ने इस मुल्क के अंदर हमें इसलिए रखा है कि यह मुल्क रिहाई पाए, यह मुल्क आजाद हो, इस मुल्क के अंदर खुदा की बरकत आए। पर इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है। पर इस हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस मुल्क के रहने वाले और काहिन, नबी, ईमानदार
اور جب کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، اور اس میں کوئی عہدہ نہیں کہ کوئی پادری یا کوئی ایلڈر، نہیں، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے، پوری قوم کے اندر احساس ہونا چاہیے. اس لیے ہم آج اس 14 اگست میں اس بات کے اپنے عہد کی تجدید کریں کہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہم ہی خداوند کے ساتھ اپنے جھگڑے کو ختم کریں گے. ہم ہی خداوند کے ساتھ اپنے جھگڑے کا اقرار کریں گے، اور جو اقرار کریں گے، جو قبول کریں گے، ایمان رکھے اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا 98% پر غلبہ دے سکتا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے وسیلہ سے 98% بابرکت ہو سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کی محنت سے ملک سرفراز ہو سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کی محنت سے ملک سرفرازی پا سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے سبب سے غلام چھڑائے جا سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے سبب سے لوگ نجات پا سکتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کو پیش کر سکتے ہیں. میں نے لڑکوں کو پالا پوسا، میں نے ان کو بڑا کیا، پر افسوس انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو پہچانتا ہے، پر میرے لوگ مجھے نہیں جانتے. غیور خدا ہے، اور غیور نسل پیدا کرنے کے لیے غیور ہونا ضروری ہے. آمین. خدا ترس نسل پیدا کرنے کے لیے خدا ترس ہونا ضروری ہے. اور بھی قومیں، قبیلے، امتیں، فرقے ہیں، پر اس نے ایک ہی کو لیا جو صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے، تاکہ ایسی نسل پیدا ہو جو خدا ترس ہو. کب تک خدا کے کلام کا انکار کرو گے؟ کب تک نئے سرے سے پیدا ہونے کا انکار کرو گے؟ کب تک قوم ہونے کا انکار کرو گے؟ کیونکہ قوم ہونے کے لیے ایک بلڈ کا ہونا ضروری ہے، اور ایک بلڈ کے لیے ایک ہی پیدائش کا ہونا ضروری ہے. تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار اور دل بالکل سست. اور اس سیارے کو ایمانداروں کے رہنے کے لیے آراستہ کیا گیا ہے، پر کیا کریں؟ گلنا، سڑنا، اور یہ دوہرا معیار جو ہے دبلائم کی طرح دوہرا معیار ہونے کے سبب سے، گلنے اور سڑنے کے سبب سے ہمارے وسائل ہیں، ہمارے ذرائع ہیں، ہماری برکات ہیں، ہماری پروکار زندگی ہے، ہمارے لیے ساری نعمتیں ہیں، پر لکھا ہے تیری آنکھوں کے سامنے پردیسی تیری زمین کو نگل گئے. زناکاریوں سے گلے ہوئے لوگ، مشن پرستیوں کے گلے سڑے لوگ، نشے بازیوں سے گلے سڑے لوگ. دبلائم بنت جمر سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ میں پرگندہ لوگوں سے مخاطب ہوں. خدا قوموں کو خروج کرواتا ہے. دوہرا معیار، بگاڑ ہے ہماری زبان کے اندر معیار دوہرا. ایک ہی زبان پر اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کچھ اور شگفتگی کا اظہار کرتی ہے، اور دوسری کے لیے اسی زبان کا لب و لہجہ کچھ اور ہے. دبلائم، دو روٹیاں، ڈبل مائنڈڈ، دوہرا معیار. کبھی جلا دیا جاتا ہے، کبھی مار دیا جاتا ہے، کبھی بھگا دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کوئی سیاسی، تنظیمی یا کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ہے جس کی خرابی کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہیں. گناہ کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں. اور کلام کہتا ہے کیا تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں اور میں سزا نہ دوں گا؟ کس طرح دوہرا معیار ہے. اور کلام کہتا ہے دو دلے سے تو خداوند کو ویسے ہی نفرت ہے. کس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں؟ کس طور سے ہم آزاد ہیں؟ کیا میں سزا نہ دوں گا؟ قومیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد اپنی نسلوں پر توجہ کریں. کیا آپ کے ارد گرد خدا ترس نسل ہے؟ کیا آپ کے ارد گرد بیٹیاں
ایسے چال چلن میں ہے جو خدا ترس نسل کو پیدا کرے. کیا میرے گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ میں ایماندار پیدا کروں, خدا ترس پیدا کروں؟ کیا ہماری بیٹیاں ربکا کی طرح مضبوط نسل پیدا کرنے کے لائق ہیں؟ کیا ہمارے لوگ ابراہیم کی طرح خدا ترس نسل کے لیے انتظار کرنے والے لوگ ہیں؟ قومیں اس طرح وجود میں نہیں آتی. وی آر نیشن. آپ کی وجہ سے کہیں خدا کا آپ کے خلاف جھگڑا نہ ہو, میری وجہ سے میرے خاندان کے ساتھ جھگڑا نہ ہو, میرے خاندان کی وجہ سے میری قوم کے ساتھ خدا کا جھگڑا نہ ہو. ایک کے گناہ نے پوری بنی اسرائیل قوم کو شکست, ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا. آپ کس طرح کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کس طرح کی نسل کو پیدا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں؟ آپ کس طرح کی قوم پیدا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں؟ اور آج اس 14 اگست پر آپ ایسی نسل کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, اپنی سانس روکیں. آئے ہم اپنی نسل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں, آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کریں. خدا مضبوط نسل دے. خدا ہم اقرار کرتے ہیں ہم بد زبان ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں ہم عہد شکن ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں کہ خون ریزی کے سوا کچھ نہیں. یہ سرزمین ہماری ہے اور اسی سرزمین پر ہمیں ایک غیور نسل کی ضرورت ہے, غیرت مند نسل کی ضرورت ہے. اور آج 14 اگست 2011 کو جس طرح پہلی بار مدینہ میرج ہال میں ہم نے کہا تھا وی آر ناٹ مینورٹی وی آر نیشن, اور انوار کلب میں ہم نے اس بات کے لیے کہا تھا کہ نابالغ لوگوں کے وجہ سے ملک برباد ہے. اور آج اس تیسرے اینول پروگرام پر ہم اس بات کے لیے دعا کریں گے کہ خدا غیور نسل, ذمہ دار نسل پیدا کرے. اور بھائی عبید رحمت کے ساتھ جو ڈیوائن فیملی چرچ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم قوم کے لیے دعا کریں. شکر گزار ہیں خداوند تیرے بیٹے یسوع المسیح کے لیے جس کا نام ہمارے لیے بخش دیا گیا ہے, جو نام سارے ناموں سے اعلیٰ اور سارے ناموں سے افضل ہے. بڑی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اس کی سرحدوں پر تعینات لوگوں کے لیے, بڑی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اس ملک کے حکام کے لیے, بڑی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اپنے شہروں کے لیے, بڑی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اس ملک کے ایک ایک گلی کوچے کے لیے, بڑی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں. اور خاص طور پر خدا جب یہاں سے واپس جائیں تو خداوند ہم حقیقی معنوں میں تیرے لائق بن کر جائیں. خدا ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا آنا جانا رسمی نہ ہو بلکہ حقیقی معنوں میں تیری عزت اور تیرے جلال کا سبب بنے. ہم سبوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں تیرے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے, آمین. حضوری ملے روح کی معموری ملے, تیری حضوری ملے روح کی معموری ملے, اپنا جلال دیکھا روح سے بھرتا ہی جا, حضوری ملے روح کی معموری ملے, اپنا جلال دیکھا روح سے بھرتا